بجٹ کا معاملہ شہری ریلیف کے منتظر ہیں۔ کہتے ہیں حکومت ٹیکسز کو کم کرے تاکہ مہنگائی کم ہو سکے، تنخواہوں میں اضافہ کرے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ مزید جان لیتے ہیں علمدار بلوچ سے، جو کہ اس وقت مارکیٹ میں شہریوں کے ہمراہ موجود ہیں۔ علمدار، آگاہ کیجیے گا، کیا کہنا ہے شہریوں کا اس بارے میں؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ بجٹ پیش ہو رہا ہے اور اس حوالے سے شہریوں کی کیا رائے ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اس وقت ہم مارکیٹ میں موجود ہیں اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ یہ بجٹ پورے سال کا ہوتا ہے اور عوام کی بڑی اس پہ نظریں ہوتی ہیں۔ بجٹ میں ٹیکسز کم ہو، مہنگائی کا بحران کم ہو، ہمارے جو اخراجات ہیں گھر کے وہ آج کل اتنے زیادہ ہیں کہ تنخواہ سے بہت کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جو بجٹ میں اپنی عیاشیاں کم کریں اور عوام کے بارے میں سوچیں۔ پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، جو روزمرہ کی اشیاء گھریلو کی ایک عام بندے کی جو آواز ہے، عام آدمی کو ریلیکس رکھیں پورا سال۔ یہ دعائیں بھی دیتے ہیں، ان کی وجہ سے نظام بھی چلتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ساتھ شہری بات کر رہے تھے، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں حکومت جو ہے وہ ٹیکسز لگانے کے بجائے کم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو تنخواہیں ہیں اس میں اضافہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو اشیاء خور و نوش ہے ان کی قیمتوں کو جو ہے وہ کم کیا جائے۔ پہلے گھر کے اخراجات جو 15-20 ہزار میں پورے ہوتے تھے، اب وہ 40-50 ہزار تک پہنچ گئے ہیں، تو شہریوں نے یہی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ صحیح، علمدار بلوچ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ بجٹ کا معاملہ زیر بحث ہے، شہری ریلیف کے لیے پر امید ہیں۔ کہتے ہیں حکومت کو چاہیے بجٹ میں غریب کا ضرور خیال رکھا جائے۔ موجودہ صورتحال میں زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے۔ اس مہنگائی کے حالات میں لوگوں کا بہت برا حال ہے۔ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، یہ ٹیکس جو ہے یہ کم ہونے چاہیے۔ حکومت بجٹ میں سب سے پہلے اس کا خیال کرے کہ پیٹرول، ڈیزل اور اس پہ کنٹرول کرے تاکہ مہنگائی آٹومیٹک نہ بڑھے۔ ہر چیز ہی ریلیف دے، دیکھ لو تو دودھ کتنے چلا گیا، چینی کتنے، غریب دے کھانے والی چیزیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ تو غریب لوگ جو ہے نا اس کو کم از کم تھوڑا سا ریلیف ہونا چاہیے۔ آٹا جیسے چینی ہو گیا، دالیں شالیں ہو گئی ہے، اس میں کم از کم تھوڑا بہت ریلیف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کریں عوام کے لیے ریلیف ہوگا یا ٹیکسز کی بھرمار ہوگی؟ آئندہ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا، جس کا حجم 17,500 سے 18,000 ارب روپے ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بجٹ میں کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ بھی شروع نہیں کیا جائے گا۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو 50 ارب روپے تک ٹیکس ریلیف زیر غور ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ دفاعی بجٹ کے لیے 3,000 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ایف بی آر ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے ہوگا۔ 220 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات تجویز، اضافی 1,000 ارب ریونیو ہدف ہوگا۔ سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 18% کرنے کی تجویز واپس لے لی گئی۔ اسٹیشنری اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز بھی ختم کر دی گئی۔ درآمدی الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 25% تک بڑھنے کا امکان ہے۔ مقامی الیکٹرک گاڑیوں کے پرزہ جات پر کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس 1% کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ روایتی ایندھن والی گاڑیوں پر کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان مرتب کیا گیا ہے۔ قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے 7,824 ارب روپے کی بھاری رقم مختص کی جائے گی۔ برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر اور درآمدات کا ہدف 70 ارب ڈالر مقرر کیا جائے گا۔ روزگار کے 20 لاکھ نئے مواقع پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وفاقی پی ایس ڈی پی 1,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ دفاع اور داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے ترقیاتی فنڈز میں کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ انکم ٹیکس سلیب 6 سے بڑھا کر 8 کرنے پر غور۔ سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد آمدن والوں پر سرچارج ختم ہونے کا امکان ہے۔ کرپٹو ٹریڈنگ کے منافع پر 10 سے 30% کیپٹل گین ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے۔ سابق قبائلی اضلاع کے لیے ٹیکس استثنا ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ فارمولا دودھ، گھی، کوکنگ آئل، چینی، چائے سمیت متعدد اشیاء تیسرے شیڈول میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اشیاء خورنوش پر پرچون قیمت کی پرنٹنگ لازمی قرار دینے کا امکان ہے۔ سپر ٹیکس میں 1 سے 2% کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ ناپتھا اور بعض پیٹرولیم مصنوعات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم نہ لگانے والوں کے لیے سخت سزائیں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔